بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 141 ہے اور آج ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن شہاب رضی اللہ عنہ قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا، قالت بل كذبهم قومهم، فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن، فقالت يا عليّة لقد استيقنوا بذلك، قلت فلعلها أو كذبوا، قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، وأما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله۔ ترجمہ یوں ہے، ابن شہاب نے کہا کہ حضرت عروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، زوجہ مطہرہ، زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ آیت حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، تجدید کے ساتھ بھی ہے کذبو، بغیر تجدید کے بھی کذبو کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجدید کے ساتھ ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر معنی کیسے بنیں گے؟ پیغمبروں کو یقین تھا ہی کہ ان کی قوم نے جھٹلا رہی ہے، پھر قرآن میں لفظ ظن، گمان یہ اور خیال کے معنی میں استعمال کیوں کیا گیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے چھوٹے سے عروہ، اے چھوٹے سے عروہ، عریہ، بے شک ان کو تو یقین تھا، میں نے کہا تو شاید اس آیت میں بغیر تجدید کے کذبو ہوگا، یعنی پیغمبر یہ سمجھے کہ اللہ نے جو ان کی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ غلط تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے فرمایا معاذ اللہ، انبیاء اپنے رب کے ساتھ بھلا ایسا گمان کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا مراد یہ کہ پیغمبروں کے تابعدار لوگ جو اپنے مالک پر ایمان لائے تھے اور پیغمبروں کی تصدیق کی تھی، ان پر جب مدت تک اللہ کی آزمائش رہی اور مدد آنے میں دیر ہوئی اور پیغمبر لوگ اپنی قوم کے جھٹلانے والوں سے نا امید ہو گئے، سمجھے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ جو لوگ ان کے تابعدار بنے ہیں وہ بھی ان کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ استیأسو افتعلوا کے وزن پر ہے جو یئست منہ سے نکلا ہے۔ اے یوسف، سورہ یوسف کی آیت میں ہے کہ لا تیأسوا من روح اللہ، یعنی اللہ سے امید رکھو، نا امید نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اسے تشدید کے ساتھ پڑھا اور حدیث میں اس کے معنی متعین کیے کہ انبیاء کرام کو ان کی قوم نے جھٹلایا تھا۔ حضرت عروہ نے عرض کیا اگر اس کے معنی قوم کا جھٹلانا ہے تو اس میں ظن و گمان کی کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا اس مقام پر ظن یقین کے معنی میں استعمال ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے کہا اے چھوٹے سے عروہ، بے شک ان کو تو یقین تھا، میں نے کہا تو شاید اس آیت میں بغیر تجدید کے ہو کذبو، یعنی پیغمبر یہ سمجھے کہ اللہ نے جو ان کی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ غلط تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے فرمایا معاذ اللہ، انبیاء اپنے رب کے ساتھ بھلا ایسا کیسے گمان کر سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا مراد یہ کہ پیغمبروں کے تابعدار لوگ جو اپنے مالک پر ایمان لائے تھے اور پیغمبروں کی تصدیق کی تھی، ان پر جب مدت تک اللہ کی آزمائش رہی اور مدد آنے میں دیر ہوئی اور پیغمبر لوگ اپنی قوم کے جھٹلانے والوں سے نا امید ہو گئے، سمجھے کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے اور انہوں نے گمان کیا کہ جو لوگ ان کے تابعدار بنے وہ بھی ان کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے، اس وقت اللہ کی مدد ان پر آ پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں۔ بہت سے سنیں کہ اس حدیث میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ حدیث سے باتیں پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی ہیں، تو ان 9 باتوں کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو مدد ملے گی وہ باتوں کو سمجھنے کے لیے، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ حضرت عروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آیت کے متعلق پوچھا، اس آیت کے بارے میں کہ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یہاں تک کہ جب انبیاء نا امید ہو گئے اور انہیں خیال گزرنے لگا کہ انہیں جھٹلا دیا گیا ہے،
تو اللہ کی مدد پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا تھا۔ دوسری بات میں نے عرض کیا کہ پھر مانے کیسے بنیں گے؟ پیغمبروں کو یقین تھا ہی کہ ان کی قوم نے جھٹلا رہی ہے، پھر قرآن میں لفظ ظن، گمان اور خیال کے معنی میں استعمال کیوں کیا گیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ہے چھوٹے سے عربا بے شک ان کو تو یقین تھا۔ تیسری بات میں نے کہا تو شاید اس آیت میں بغیر تجدید کے کذبوا ہوگا، یعنی پیغمبر یہ سمجھے کہ اللہ نے جو ان کی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ غلط تھا۔ چوتھی بات حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا معاذ اللہ، انبیاء اپنے رب کے ساتھ بھلا ایسے گمان کیسے کر سکتے ہیں؟ پانچویں بات حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا مراد یہ ہے کہ پیغمبروں کے تابعدار لوگ جو اپنے مالک پر یہ ایمان لائے تھے اور پیغمبروں کی تصدیق کی تھی، ان پر جب مدت تک اللہ کی آزمائش رہی اور مدد آنے میں دیر ہوئی اور پیغمبر لوگ اپنی قوم کے جھٹلانے والوں سے امید ہو گئے، سمجھے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ چھٹویں بات، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ جو لوگ ان کے تابعدار بنے ہیں وہ بھی ان کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے، اس وقت اللہ کی مدد آ پہنچی۔ ساتویں بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اسے تشدید کے ساتھ پڑھا کذبوا، اور حدیث میں اس کے معنی متعین کیے کہ انبیاء کرام کو ان کی قوم نے جھٹلایا تھا۔ حضرت عروہ نے عرض کیا آٹھویں بات، اگر اس کے معنی قوم کو جھٹلانا ہے تو اس میں ظن و گمان کی کیا بات ہے؟ نویں بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بتایا اس مقام پر ظن یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔